طلاق کی جو ریشو ہے اس میں ہر سال 15%، 20% یا کم از کم 12% اضافہ دیکھا ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے یا بیٹے کی شادی کی ہے، نباہ نہیں ہوا، خاندان کسی قسم کا پازیٹیو کردار ادا نہیں کرتے، انا میں آتے ہیں، ضد میں آتے ہیں، برداشت کوئی نہیں، رشتوں کا تقدس جو ہے اس کی اہمیت کوئی نہیں، رشتوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، محبت کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کا حیا کوئی نہیں، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کوئی نہیں، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے سٹیپ لے کے ایک دم سے اوور برج کرتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ طلاق پہ چلی جاتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا سبب ہے انکم، اور اگر انکم ہو اچھی تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے مسائل جو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میریڈ ہیں تو میں کہتی ہوں ازواجی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے کریئر سے زیادہ، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج کل کی بہو بچیاں جن میں جو ہے نا شعور کی بہت زیادہ کمی ہے، تربیت کی میرے حساب سے بہت کمی رہ گئی ہوئی ہے۔ آج کل کے بچوں میں وہ برداشت بھی نہیں ہے۔ کیا بڑا گھر، بڑی سواری، زیادہ دولت، اعلیٰ عہدہ یہ زندگی ہے یا زندگی کسی اور چیز کا نام ہے جس کی کھوج کرنا ضروری ہے؟ جو لوگ شادی ذات، برادری، پیسے کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ اس ٹھوس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان دونوں نے مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ہزاروں دفعہ ایک ساتھ کھانا کھانا ہے، اکٹھے سفر کرنا ہے، زندگی کی خوشی اور غمی میں، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں، اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ زندگی کا سب سے اہم مرحلہ شادی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات پر اور اس کے اسباب پر۔ جی تو میں موجود ہوں اس وقت محمد عمران مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے آفس میں، ان سے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اسباب پر، تو عدالت اور وکلاء یقیناً اس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بطور وکیل یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ریشو ہے طلاق کی وہ بڑھ رہی ہے، سسٹین کر رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ طلاق کی جو ریشو ہے اس میں ہر سال 15%، 20% یا کم از کم 12% اضافہ دیکھا ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ اور یہ جو ایک میں اس کو ایک ڈیزیز بولوں گا، اور یہ ایسی ڈیزیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ وائرل انفیکشن ہے، کہ لوگوں نے طلاق کو ایک جیسے کھیل ہوتا ہے نا، کھیل کود کی طرح اس کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ جی کوئی بات نہیں، جی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے یا بیٹے کی شادی کی ہے، نباہ نہیں ہوا، خاندان کسی قسم کا پازیٹیو کردار ادا نہیں کرتے، انا میں آتے ہیں، ضد میں آتے ہیں، برداشت کوئی نہیں، رشتوں کا تقدس جو ہے اس کی اہمیت کوئی نہیں، رشتوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، محبت کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کا حیا کوئی نہیں، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کوئی نہیں، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے سٹیپ لے کے ایک دم سے اوور برج کرتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ طلاق پہ چلی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب یہ کیس آتا ہے تو عدالت کا رول ویسا ہی ہے جیسا ہم معاشرتی طور پر سوچتے ہیں، یا کیا بار بھی اس میں، آپ بار کے الیکشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں، تو بار اور بینچ کیا اس میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بار جو ہے اس نے ہمیشہ اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریزولیشن آف میرج کا کیس ہو، خلا کا کیس ہو، اور میں نے کسی وکیل صاحب سے کنسلٹ کیا ہو یا ان سے میں ان کانٹیکٹ ہوا ہوں، رابطہ کروں کہ یار ان کا اگر آپس میں راضی نامہ کرایا جائے، تو اس وکیل صاحب نے آگے سے ریفیوز کیا ہو۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ یار بڑی خوشی کی بات ہے اگر دو میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں، اور ہماری وجہ سے، وکیلوں کی وجہ سے اگر دو میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی اور اخلاقی طور پر بیوی کو اس کی حدود کے اندر اور خامند کو اس کی حدود کے اندر بائنڈ کر دیتے ہیں، اور یہی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے جو دونوں کے لیے ٹرسٹ بنتی ہے، اور یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے پھر وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور میاں بیوی جو ہیں وہ دو میاں بیوی نہیں ہوتے، وہ دو خاندان ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے بار نے ہمیشہ دو خاندانوں کو ایک کرنے میں، راضی نامہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار ادا کیا ہے۔ کھاریاں بار میں ہمیشہ بڑے اچھے فیملی ججز رہے ہیں۔ زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ ججز کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا میٹر جو ہے، میں نے ایسے ججز دیکھے ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ ایک میاں بیوی کا راضی نامہ کرانے میں وہ اپنا سر جو ہے وہ کھپاتے رہتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو۔ عدالتوں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس حلال رشتے کو احسن طریقے سے آگے چلایا جائے، اور بار کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، اور بار پریکٹیکلی کرتی بھی ہے، مصالحت کی ہر ممکن کوشش بار جو ہے وہ کرتی ہے۔ آپ میاں بیوی کو یا نئے شادی شدہ جوڑوں کو کیا ایڈوائز کریں گے تاکہ ان کی زندگی سکون کے ساتھ اور کمپرومائز کے ساتھ آگے بڑھ سکے؟ کہ بیوی الگ خاندان سے
اس کی سوچ الگ، اس کا بلڈ الگ، خاوند الگ خاندان سے، ان کی سوچ الگ، ان کا بلڈ الگ. جب یہ دونوں اکٹھے آپس میں ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر یہ بندہ یہ کہے نا کہ اس میں 100% انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. 100% انڈرسٹینڈنگ تو انسان کی خود کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، اپنے ساتھ انسان بڑی مقامات یہاں پہ اختلاف رکھتا ہے. تو کمپرومائز کرنا، بیئر کرنا، برداشت کرنا، درگزر کرنا، جس کا ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے، جس کا ہمیں جو ہے وہ یہ معاشرہ بھی درس دیتا ہے کہ درگزر کیا جائے. جتنا درگزر کیا جائے اتنا رشتہ احسن طریقے سے آگے چلے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ درگزر کوئی نہیں ہے، انا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک جو بڑی ریزن ہے طلاق کی وہ ملک صاحب یہ ہے کہ جو بچے بیرون ملک ہیں، نیشنلٹی ہے، یورپ کے پیپر ہیں، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ طلاق دے دیتے ہیں. تو آپ کا چونکہ روزمرہ کا یہ کام ہے، والدین آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، تو آپ اس ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو میجارٹی ہے، کیونکہ ہمارا کام کے حوالے سے جو ہے وہ جیسا کہ ویزا پروسیس کرتے ہیں تو زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ پیسے دولت کو دیکھ کر اور بیرون ملک جو لڑکا سیٹل ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ بجائے ان چیزوں کے دیکھنے کے انسانیت کے ناطے کو مد نظر رکھیں. کوئی آپ کے لیول کا بندہ ہو اور آپ کی ذہنی آہنگی جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطابقت رکھتے ہوں تو تب رشتہ بچوں کا دے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں. جی عروج، کیا آپ سمجھتی ہیں بینگ اے ورکنگ وومن کہ یہ جو خواتین یا لڑکیاں پیسے کماتی ہیں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، یہ بھی طلاق کی ایک ریزن ہے کیونکہ وہ پھر بات نہیں سنتی یا جہاں کمپرومائز کرنا ہو وہاں کمپرومائز نہیں کرتی؟ جی ایسے ہی ہے بالکل، پر یہ بھی ہے کہ لڑکیاں ہی ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہیں اور انہیں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہی کریں. لڑکے پر بھی یہی آتا ہے اور اس کی فیملی پر بھی یہی آتا ہے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے آ رہے ہیں وہ بھی رکھیں اور جو گھر کے کام ہے وہ بھی کریں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں پر برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کام بھی کریں اور گھر کے کام بھی کریں. تو ایسا تو پھر بالکل نہیں ہوتا. پہلے تو یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے دونوں میں. پہلے آپ ڈسکس کریں، آپ اپنا فیوچر ڈسکس کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیسے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو کہ لوگ نہیں کرتے اور شادی کر لیتے بعد میں، جس کی وجہ سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ڈائیورسز کی. اگر آپ میریڈ ہیں تو میں کہتی ہوں ازواجی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے کریئر سے زیادہ. لیکن جیسے کہ اب حالات بھی ایسے ہیں کہ دونوں اگر کام کریں تو پھر ہی گزارا ہے، ویسے تو گزارا نہیں ہے. تو پھر بھی اگر میں کہتی ہوں بینگ اے ورکنگ وومن، اگر مجھے ہو تو پھر میں چھوڑ دوں گی کام اور میں اپنی میریڈ لائف پر زیادہ فوکس کروں گی. کسی بھی اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے دیکھیں پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں. اور لیکن کیا ہے کہ آج کل ہم نے جوائنٹ فیملی میں ہم نے بہت زیادہ اخراجات بھی بڑھائے ہوئے ہیں اپنے. اور لیڈیز بھی کچھ کمپرومائز اگر کریں تو چیزیں کافی حد تک اسٹریم لائن ہو سکتی ہیں. لیکن دوسرا وقت اور حالات اگر آپ دیکھیں اوور آل گلوبلی نا، کہ ہم ایک بہت زیادہ ایک کیوس میں پھنس چکے ہیں کیونکہ سورس آف انکم بڑھ نہیں رہی ہے لیکن ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے مرد یا خاوند کہیں کہ وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتا ہے اپنی بیوی کی اور اپنی فیملی کی. تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اپنی فیملی میٹر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی خوشحال زندگی گزار رہا ہے. تو لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا سبب ہے انکم. اور اگر انکم ہو اچھی تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے مسائل جو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی، تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انتہائی محترم کرنل ریٹائرڈ زاہد بٹی صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں آج کے ٹاپک کے سے ریلیٹڈ. تو سر، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو طلاق کی ریشو انکریز ہو رہی ہے، اس کی کون سی وجوہات ہیں؟ تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذات پات میں لوگ اپنی ذات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہی کاسٹ میں ہم شادی کریں. آج کل کے بچوں میں وہ برداشت بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھر بچے کیونکہ وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ اور سب کچھ آئیڈیل دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی آئیڈیل نہیں ہوتی. زندگی میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو ان اپس اینڈ ڈاؤنز کو کور کرنے کے لیے مائی مائنڈ کہ وہ پرانے لوگ ذرا زیادہ برداشت کر لیتے تھے، یہ بچے جو ہیں وہ اس طرح برداشت نہیں کرتے. تو ان کو بھی چاہیے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ ان کو جب شادی ہو تو ان بچوں کو کانسٹنٹلی ان کو سمجھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج کل کی بہو بچیاں جن میں جو ہے نا شعور کی بہت زیادہ کمی ہے، تربیت کی میرے حساب سے بہت کمی رہ گئی ہوئی ہے.
پہلے مائیں ہوتی تھی جو اپنی بچیوں کو ہر ایک بات اونچ نیچ انہوں نے بتانی سمجھانی، بچیوں نے فالو کرنا. اور آج کل کا وہ معاشرہ، وہ دور، وہ وقت آ گیا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ بچوں سے ڈر رہے ہیں. اور ایون ایسا ڈر رہے ہیں کہ اگر بچے جو ہے وہ ماں باپ سے کہتے ہیں نا ہمیں فلاں چیز لینی ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو اگر ماں باپ ان کو منع کریں گے، روکیں گے، اور وہ ڈریں گے کہ بچے ہمارے آگے سے بدتمیزی نہ کر لیں، بچے ہم سے آگے اونچی آواز میں بات نہ کر لیں. آج کل وہ جو ہے نا دور آ گیا. یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ تعلیم تو بڑھ رہی ہے مگر تربیت کا معیار بہت گر گیا ہے. بہت زیادہ گر گیا، بہت زیادہ گر گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے وقت میں، پہلے دور میں والدین نے بچوں کو جو بول دیا انہوں نے وہ پک کرنا، فالو کرنا، ماں باپ کو آگے سے جواب نہیں دینا، ڈر کے رہنا. ایون کہ جب ہمارا وقت تھا، ہمارا ٹائم تھا، یہ فون، یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی تھی.